کاش دہلیز محمد پہ بھی چونا ہوتا، کاش دہلیز محمد پہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب کو ماہ شعبان المعظم نصیب ہوا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور پھر آنے والا مہینہ وہ رمضان المبارک کا ہے، اور پھر فرمایا کہ رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، میسج یہ دینا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ سوال کے جواب کے لیے خواتین تو یہ سمجھ رہی ہوں گی کچن کی تیاری ہے، اور یقیناً کچن کی تیاری بھی بہت ضروری ہے، لیکن ناظرین کرام وہ صرف اور صرف جسمانی خوراک ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں یہ جو ہے کثرت سے اپنے جسم کو روحانی غذا دینی ہے، اور روحانی غذا کے لیے ناظرین کرام رمضان مبارک سے بہتر مہینہ کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ السلام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان مبارک کے حوالے سے ترغیب دلایا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، ایک دفعہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے، فرمایا میرے صحابہ وہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، وہ دیکھو رمضان آ رہا ہے۔ صحابہ پیچھے مڑ کر دیکھیں، فرمایا رمضان بہت قریب ہے۔ گویا کہ ناظرین کرام رمضان بہت قریب ہے، لیکن رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں، یہ ہے سوال۔ اس کا جواب ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان مبارک سے پہلے اپنے رمضان مبارک کی تیاری اس انداز سے کرنی ہے کہ جہاں ہم حقوق اللہ میں عبادات کے متعلق ہم سوچ رہے ہیں، عبادات کو بہتر سے بہتر بجا لائیں، وہیں پر ناظرین کرام حقوق العباد کے حوالے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر اگر ہم رمضان المبارک میں روزے کی مقصدیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کیوں کیے گئے ہیں؟ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کیوں کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ لیکن ناظرین کرام ہم پرہیزگار نہیں بن رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان مبارک کوئی پہلی دفعہ ہماری زندگی میں نہیں آ رہا، یہ شعبان المعظم، یہ شب برات ہماری زندگی میں پہلی دفعہ نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اثرات کیوں نہیں ہو رہے؟ ناظرین کرام اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کینہ موجود ہے، ہمارے دلوں میں رنجشیں موجود ہیں، ہمارے دلوں میں بغض موجود ہے، ہمارے دلوں میں حسد موجود ہے۔ آئیے رمضان مبارک کی تیاری اس انداز سے کریں اس بار کہ اپنے دلوں کو صاف شفاف کر لیں، اپنے دلوں کو پاکیزہ بنا لیں۔ اور یقیناً ناظرین کرام شب برات میں آپ نے سنا ہوگا وہ لوگ جن کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی، اس رات بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی کہ جس رات اللہ تبارک و تعالی کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرماتے ہیں، اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ لوگ ہیں جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، دلوں میں حسد رکھتے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام اس رمضان مبارک میں ہم اس انداز سے تیاری کریں کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک لگاتار جنت کی بشارت دی۔ دوسرے صحابی ان کے بارے میں فکر مند ہوئے، آخر کون سی سوچ میں اور نیک اعمال میں آگے بڑھنے والے صحابی تھے کہ وہ دن میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے، رات کو تہجد کا اہتمام اور عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے، لیکن دل میں رشک آیا، آخر دیکھیں کون سا عمل کرتے ہیں۔ ان کے پاس گئے، قیام کیا، 3 دن قیام کرنے کے بعد جب ان سے اجازت چاہی تو دیکھا بظاہر کوئی خاص عمل دن میں بھی نظر نہیں آیا، رات کو بھی کوئی خاص تہجد کا اہتمام نہیں کیا۔ پوچھا آخر وجہ کیا ہے، کون سا خاص عمل کرتے ہیں؟ کہا اور کوئی خاص عمل نہیں، ہاں ایک بات ہے، جب بھی رات کو سوتا ہوں نا تو سونے سے پہلے
سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، جب رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ حاضرین کرام، آئیے ہم بھی اللہ سے مانگے، یا اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما دے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں، اور یا اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے۔ اللہم بلغنا رمضان۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاش دہلیز محمد پہ بھی چونا ہو،